اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیها لیمکروا فیہا. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ یہ اس میں چالیں چلیں، اور دراصل یہ اپنے ساتھ ہی چالیں چلتے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے. ہر دور میں بڑے بڑے مجرم پائے جاتے ہیں. پیچھے نور والے مومن کا ذکر تھا، اب اس کے مقابلے میں بڑے مجرموں کا ذکر ہے جو معاشرے میں اندھیرا پھیلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ہر دور اور ہر بستی میں وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں، مال رکھتے ہوں، منصب رکھتے ہوں، عہدے رکھتے ہوں، وہ عام طور پر ان چیزوں کے اندر اتنے مہب ہوتے ہیں کہ وہ حق کی مخالفت میں بھی آگے ہوتے ہیں اور حق کو دبانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک امتحان ہوتے ہیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ. اور نہیں وہ مکر کرتے، نہیں وہ چالیں چلتے مگر اپنے ہی ساتھ. یعنی مکر واپس پلٹتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، کسی کے ساتھ چال چلیں گے نا واپس آپ پہ پلٹے گی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک قانون مکافات عمل ہے. جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. ایسے لوگوں کی سازشیں اور چالیں ان کی اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث بنتی ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اسی کی مانند دیے جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی رسالت رکھے. جن لوگوں نے جرم کیے انہیں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب ضرور پہنچے گا بوجہ اس کے جو یہ چالیں چلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی جو مکہ کی ایلیٹ تھی وہ آپ کے خلاف چالیں چلتی اور آپ کے لیے جینا دوبھر کیا، حتیٰ کہ آپ وہاں سے ہجرت کر گئے. ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے لوگ جو تھے جو بہت با اثر تھے مکہ میں، وہ لوگوں کو حق قبول کرنے سے بھی روکتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ یہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تو کسی سردار کو بناتے. یہ دیکھتے رہتے تھے کہ حق پیش کون کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حق بذات خود کتنا ویلیوبل ہے. اچھا، اسی طرح بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ یا خاص طبقے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات سمجھنا یا بیان کرنا صرف ان کا حق ہے. اللہ کسی کو بھی چن سکتا ہے، کہیں سے بھی اٹھا کے کسی کو اپنے دین کا پیغام دینے کے لیے منتخب کر سکتا ہے. تو نبوت بھی اللہ کا انتخاب ہے. یہ نہ تو کوئی سیاسی عہدہ ہے نہ کوئی وراثت میں آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوائن سلیکشن ہوتی ہے. لیکن جو لوگ تکبر میں آ کے ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے پھر ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ. یہ جو بڑے بنتے ہیں نا، یہ پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں، دین والوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اللہ کے ہاں ذلیل ہونا پڑے گا. صغار عند اللہ وعذاب شدید. کیوں؟ بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. پھر جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو، اوپر بلندی پہ جا رہا ہو. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر نجاست ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. شرح صدر، دل کا کھل جانا، قبول کرنا، یہ ہدایت کی پہلی نشانی کہ یہ شخص سیدھے راستے پہ آ گیا، کہ اس کا دل کھل گیا، اس نے اسے قبول کر لیا. یعنی دل کی ایکسپینشن ہو جاتی ہے. اس کو اسلام کے طریقے فطری، آسان اور دل کو سکون دینے والے لگتے ہیں. اپنا جائزہ لیجئے. اگر اللہ کی بات جیسے قرآن کا پڑھنا ہی، نماز اور لوگوں کی خدمت یہ آپ کو خوشی بخشتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت سے نواز رہا ہے. اور سینے کی تنگی اور گھٹن کیا ہوتی ہے، جسے آپ اسپرچل سفوکیشن کہہ سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ دین کی بات سننا بوجھ لگتا ہے، کب اس قید سے نکلوں گی، یا اس پر عمل کرنا اس سے بھی مشکل لگتا ہے. ایسا مشکل جیسے کوئی اس کا دم گونٹ رہا ہے. اللہ کی باؤنڈریز اس کو قید خانہ لگتی ہیں.
اور ایک زبردست بات اللہ تعالیٰ کی ہے، اتنا دم گھٹا ہوا ہوتا ہے جیسے وہ اوپر جا رہا ہو، چڑھائی چڑھ رہا ہو، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھولتا ہے نا، اور پھر یہ کہ اور اوپر فضا میں جاتے ہیں تو آکسیجن کم ہونے لگتی ہے اور گھٹن ہونے لگتی ہے. تو ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے اور آکسیجن کی مقدار کا کم ہونا، اور ایک خاص بلندی پہ پہنچ کے شدید تنگی اور گھٹن ہوتی ہے. 1400 سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آسمان کی طرف بلندی پہ جانے سے سانس میں مشکل ہوتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کو پتا تھا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے، اور جس کو نہیں دیتا اس کا حال کیا ہوتا ہے. ہدایت یافتہ شخص جو ہوتا ہے اس کی سوچ اور اس کے ذہن میں ایک وسعت ہوتی ہے، ایکسیپٹنس ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے مقابلے میں ایک نیرو مائنڈڈ شخص ہوتا ہے جس کو بات قبول کرنے میں دقت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہوتی ہے. اس کے اندر ایک باعث ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ ہدایت اندرونی تبدیلی کا نام ہے. باہر کچھ کر لینا زبردستی میں یہ ہدایت نہیں ہوتی. جب تک آپ کا دل نہیں مانتا اللہ کی اطاعت کرنے کو، آپ ایمان کی مٹھاس، حلاوت، سویٹنس فیل ہی نہیں کر سکتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر آیات بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. اللہ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہی اصل راستہ ہے جو منزل تک پہنچائے گا انسان کو، جو انسان کو بھٹکنے سے بچاتا ہے. اسٹریٹ پاتھ، یہ کوئی مسٹری نہیں ہے بلکہ واضح اصول، واضح قانون ہے. آج کی دنیا میں لوگ روحانی سکون اور کامیابی کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں، جادو ٹونے اور اسی قسم کی چیزیں، کوئی وظیفے چند مل جائیں یا اور اسی طرح کی کچھ. نہیں، ان چیزوں سے سکون نہیں حاصل ہو سکتا. دنیا کی کسی چیز میں سکون ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے استقامت شرط ہے، حتیٰ کہ آپ پہنچ جائیں موت تک جہاں آپ نے پہنچنا ہے. کنسسٹنسی، ریگولیرٹی، مسلسل سفر. اور پچھلی آیت میں جو شرح صدر کا لفظ آیا تھا نا، وہ دراصل اللہ کے راستے پر چلنے میں آپ کو طاقت دیتا ہے. یعنی میں صحیح جا رہا ہوں، مجھے ادھر ہی جانا ہے. تو یاد رکھیے دین میں کوئی ابہام نہیں، کنفیوژن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ہر چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے. لیکن اس صراط مستقیم پر کون چلتے ہیں؟ جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لقوم یذکرون، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس معلومات بہت ہیں، انہیں سب باتیں پتہ ہوں گی، اور اسی لیے ان کو بوریت ہونے لگتی ہے کہ یہ تو پہلے بھی پتہ ہے ہمیں. وہ اس لیے نہیں سنتے کہ انہوں نے عمل کرنا ہے، تو کون سی چیزیں ہیں کہ جو ابھی تک میرے عمل میں نہیں آئی تو میں ان کو لکھ لوں. تو بات یہ ہے کہ معلومات کا خزانہ ہے لوگوں کے پاس، لیکن عمل کی رتی بھی نہیں، نصیحت کی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقوم یذکرون. یہ سیدھا راستہ قرآن کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، لیکن ان کو فائدہ دے گا جن کے اندر تذکر ہوگا، دل میں جن کے اتریں گی یہ باتیں. ان کا انجام کیا ہے اس راستے پہ چلنے کا؟ کس جگہ پہنچیں گے؟ کس گھر؟ لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے. کہاں؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس. وہو ولیہم، اور وہ ان کا ولی بھی ہے. دو چیزیں ملیں گی، سبحان اللہ، دو چیزیں ملیں گی صراط مستقیم پہ چل کے. بما کانوا یعملون، عمل کرنے کی وجہ سے. یعنی صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لیے خوشخبری جنہوں نے اس کو اختیار کیا. ایک ہے جنت، ابورڈ آف پیس، دار السلام، ایسا گھر جہاں نہ بیماری ہے، نہ خوف ہے، نہ غم ہے، نہ ڈپریشن ہے، نہ کوئی آفت، نہ کوئی فتنہ، کچھ بھی نہیں. اور دوسرا دار السلام، ایسا گھر جہاں اللہ کی طرف سے بندوں کو سلام پہنچے گا. دنیا دار السلام نہیں ہے، دنیا دار الامتحان ہے. یہاں سکون بھی عارضی ہے، خوشی بھی عارضی ہے، وقتی ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. ابدی ایٹرنل پیس صرف جنت کے اندر ہے. آج اگر دنیا میں آپ تکلیف میں ہیں نا، مخالفت ہے آپ کی، تو کل آپ ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جہاں صرف سلامتی ہوگی، کوئی غم، رنج، فکر، پریشانی، دکھ نہیں ہوگا، ہر چیز صرف مرضی کی ہوگی. آج انسان یہ دونوں چیزیں تلاش کرتا ہے، امن اور سکون. باہر امن، اندر سکون. یعنی ہمارے انوائرمنٹ میں امن ہو، پیس ہو، کوئی ڈسٹرب نہ کرے ہمیں، اور ہمارے اندر کیا ہو؟ سکون ہو. لیکن یہ کیسے ملتا ہے؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اللہ جس کا ولی بن جاتا ہے، یہ چیزیں اس کو نصیب ہوتی ہیں. ڈیوائن گارڈین شپ، اللہ کی ولایت، جس کا دوست اللہ ہو.
جس کا دوست اللہ، اسے کسی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن اللہ کی دوستی کا معیار کسی خاص نام کا ہونا، شکل کا ہونا، نیشنلٹی کا ہونا، یہ چیزیں نہیں، یا دولت کا ہونا. اللہ کے نزدیک اعمال چاہیے کہ یہ کرتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہری باطنی عمل دیکھ کر ولی بنتا ہے. جدید دور میں آپ دیکھیں کہ لونلینس جو ہے، تنہائی، یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی بیماری ہو چکی ہے. میرا کوئی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں بنتی، کسی کے ساتھ نہ بات ہے، نہ سلام ہے، نہ کلام ہے، اپنی دنیا میں ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کا ولی اللہ ہو اس کو تنہائی نہیں محسوس ہوتی، پھر وہ لوگوں سے شکایتیں نہیں کرتا، اس کی زندگی کو کمپلینٹس نہیں ہوتی، وہ پہاڑ جیسی مشکلات کا بھی اکیلے مقابلہ کر لیتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بما کانوا یعملون، نیک اعمال کریں. یہ دوستی مفت میں نہیں ملتی، یہ ولایت مفت میں ہاتھ نہیں آتی. تو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح رخ پہ کریں تاکہ آپ کو جو اس کے نتیجے میں ملے وہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہو. ایک طرف نیک اعمال اور دوسری طرف دارالسلام، ٹھیک ہے. اور پھر دنیا میں بھی اللہ ان کا دوست ہے اور آخرت میں بھی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اندھیروں سے نکلنا ہے تو اللہ کو ولی بنانا پڑے، اور وہ نیک اعمال سے بنتا ہے، ویسے نہیں، باتوں سے نہیں ہوتا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو اپنا بنا لیا، یعنی خوب لوگوں کو تم نے گمراہ کیا. اور انسانوں میں سے ان کے مددگار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض کا خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. وہ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو، مگر جو اللہ چاہے. بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے. یہاں قیامت کے دن کا ایک ہولناک منظر بتایا جا رہا ہے جہاں انسانوں اور جنوں کے درمیان خفیہ گٹھ جوڑ کا پردہ چاک کیا جائے گا. شیاطین جن انسانوں کی بہت سی تعداد کو اپنا پیچھے لگا لیتے ہیں اور براہ راست اٹیک کرنے کے بجائے وسوسوں اور خواہشات کے ذریعے ان کو اپنے زیر اثر لے آتے ہیں. دو چیزیں انسان کو شیطانوں کا دوست بنا دیتی ہیں. کون کون سی؟ وسوسے اور خواہشات. دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، شہوات اور شبہات. شہوات اور شبہات. اب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے درمیان تعلق کی بنیاد نفع اور لذت کی ہوتی ہے. جنوں کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں انسانوں کو گمراہ کر کے سکون ملتا ہے اور وہ انسانوں کو اپنا اعلی کار بنا کے زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں. اور انسانوں کا فائدہ کیا ہے؟ وہ شیاطین کے بتائے ہوئے طریقوں سے غلط طریقے سے دنیاوی لذتیں حاصل کرتے ہیں اور اپنی تسکین کرتے ہیں. تو یہ فائدہ اٹھانا عارضی ہے، اس کا انجام خسارہ ہے. قیامت کے دن یہ مجرم، دونوں مجرم اپنے جرم کا خود اعتراف کر لیں گے. جس چیز کو وہ دنیا میں کامیابی سمجھ رہے تھے وہاں انہیں اس کی حقیقت سمجھ آ جائے گی. صرف پچھتاوا باقی رہے گا اور کوئی چیز نہیں. وہ کیا کہیں گے کہ ہم یعنی اپنے اس نتیجے کو پہنچ گئے جس میں ہمیں پہنچنا تھا، جو ہم کر رہے تھے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دیتے ہیں اس کمائی کی بدولت جو یہ کیا کرتے تھے. یعنی جب لوگ فساد کرتے ہیں تو برے لوگوں کو ان پر حاکم بنا دیا جاتا ہے. جیسی رعایا ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. جب معاشرے کے افراد برے کام کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر حکمران بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو اگر ہم کسی نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں نا تو ہمیں اپنے انفرادی اعمال کی اصلاح سے آغاز کرنا ہوگا. یعنی سیاست میں ہمیشہ یہ بحث رہتی ہے کیا لیڈر قوم کو بگاڑتے ہیں یا قوم لیڈروں کو بگاڑتی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیڈر دراصل قوم کے مجموعی اخلاق کا عکس ہوتے ہیں، قوم لیڈروں کو بگاڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں لیڈر ٹھیک ہو جائے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں بھائی، ہم ٹھیک ہو جائیں تو لیڈر بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ اچھے لیڈر بھی پھر آپ کو دے گا. ظالموں پر ظالم کو مسلط کیا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ مکافات عمل بھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے. یہ کہیں گے ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور یہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے کہ یقیناً یہ انکار کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں کی حجت اور عذر کو پورا کر دیتا ہے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حجت تمام کر دی نا.
الم یاتکم رسل منکم، جنوں اور انسانوں دونوں کو پوچھا جا رہا ہے، جو تمہیں ہماری آیات سناتے، جو تمہیں آخرت کی ملاقات سے ڈراتے. پھر وہ کیا کہیں گے وہاں؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. یعنی آخرت میں حقیقت اتنی واضح ہوگی کہ ہر شخص کو پھر ایکسپٹ کرنی پڑے گی. مسئلہ ان کا کیا تھا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا. اور قیامت کے دن انسان خود کہے گا کہ میں خود ہی انکار کرنے والا تھا. شہدوا علی انفسہم. اور یہ جو لفظ ہے نا وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالا. اچھا یہ دھوکا کیا ہوتا ہے؟ دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کسی چیز کا وہ نظر آنا جو اصل میں نہیں ہوتی. وہ کہتے اوہو میں نے دھوکا کھایا، اور وہ بعد میں پتا چلتا ہے جب کھا چکا ہوتا ہے انسان، پہلے نہیں پتا چلتا. دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ابھی ان کو نہیں پتا چل رہا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کو نقصان دیں گے. جب آخرت میں جائیں گے تو ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر وہ مان بھی جائیں گے کہ ہاں ہم نے غلط کیا، ہم دھوکا کھا گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں غیر اہم کاموں نے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں نے ان کو اس طرح اپنے اندر مشغول رکھا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. یہ بصیرت کس کو ملتی ہے کہ وہ اس دھوکے سے باہر نکلے؟ دھوکا کون کھاتے ہیں عام طور پر؟ کون دھوکا کھا جاتا ہے؟ مثلاً کوئی شاپنگ کرنے گیا دھوکا کھا کے آگے. کون؟ جو لا علم ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا حقیقت کا، غبی ہوتا ہے، وہ دھوکا کھاتا ہے. جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں وہ نہیں دھوکا کھاتا. اس کو دنیا نظر آ رہی تھی کہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن بہت سے بظاہر عقل مند لوگ بھی دھوکا کھائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی بس یہیں کی کامیابی ہے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. یہ اس لیے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پہلے غفلت سے جگاتا ہے اور مہلت دیتا ہے. ٹھیک ہے، غفلت سے جگاتا ہے اور مہلت دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو سزا بھی دیتا ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان اعمال کی بدولت جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. ہر فرد کی حیثیت ایک جیسی نہیں، ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں. پچھلی آیت میں جنوں اور انسانوں کے گروہوں کا ذکر تھا، اب یہاں ہر گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ ہر گروہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. قیامت کے دن درجوں کا انتخاب اعمال کی بنیاد پر ہوگا کہ کس کو کس لیول پر پہنچانا چاہیے. وہاں اس پر انحصار نہیں ہوگا کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے نہیں فرق پڑے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ آپ ایز این انڈیویجول کیا کر رہے تھے. اگر آپ کسی ایسے گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو انتہائی سکسیسفل ہے لیکن آپ نکمے ہیں، تو صرف یہ بتانا کافی نہیں میں فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور فلاں بہت پریسٹیجیس جگہ پر میرا یا فلاں سے میرا تعلق ہے. یہ کوئی فائدہ نہیں، وہ جلد کھل جائے گا آپ کی حقیقت. اور قیامت کے دن تو یہ چیزیں ویسے ہی فائدہ نہیں دیں گی. یعنی قیامت کے دن کے رینکس کسی خاص گروہ سے ہونے کی وجہ سے نہیں ملیں گے، بلکہ ہر ایک کے اپنے اپنے عمل ہوں گے. یاد رکھیے، دو نماز پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، دو سجدہ کرنے والوں کا سجدہ فرق ہوتا ہے. اسی طرح برائی کرنے والے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ برائیاں بڑی سنگین ہوتی ہیں اور کچھ چھوٹی ہوتی ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور آپ کا رب بے خبر نہیں کس سے؟ اس عمل سے جو آپ کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا ڈیوائن سرویلنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو دنیا کی سرویلنس ہوتی ہے نا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز دیکھی جا رہی ہے. یہ جملہ مومن کے لیے تو تسلی کا ہے، لیکن غیر مومن کے لیے کیا ہے؟ وارننگ ہے. جب آپ تنہائی میں کوئی نیکی کرتے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو یہ آیت کیا یاد دلاتی ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور وہ آپ کا درجہ اس کے مطابق رکھے گا جس کوالٹی کا آپ کام کر رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اسے کاموں کو صرف سر سے اتارنا نہیں چاہیے، اچھا سا ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ درجے ایکسیلنس کی بنیاد پر ہوں گے کہ کس کا کام کتنا اچھا تھا، کتنی محنت کی اس نے. کیونکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا صلہ مل رہا ہے نا. تو پھر جب یہ پتا ہو کہ آپ جو آؤٹ پٹ دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ کا درجہ ہے تو پھر انسان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. اور اس طرح انسان کوانٹیٹی پہ توجہ دینے کی بجائے کس پہ توجہ دیتا ہے؟ کوالٹی پہ.
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي